قصداً اتنی اس کے اوپر محنت کرنا کہ ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، یعنی خود بخود نہیں حاصل ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو شاید یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، کیا چیز؟ کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارے کام بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ پاک کی طرف، سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وارث بھی ہے، ساری چیز اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر۔ اللہ پاک قادر ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک کبھی اسباب کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی اسباب کے بغیر کرتے ہیں، اور کبھی اسباب کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ قدرت کس کو حاصل ہے بھائی؟ اللہ کو حاصل ہے۔ اتنی بڑی قدرت وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ تو اس کا واقعہ بیان کیا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ تو قوم سمود کے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ تو دائی جو ہوتا ہے، دائی تھے تو ان کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر کامل تھا۔ تو جب دائی اپنی، ہم تو دعوت دیتے رہے، ایسے ہی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر جو نبی ہوتے تھے تو وہ جب دعوت دیتے تھے تو ان کی دعوت کے، ان کو اپنی دعوت کے اوپر دن سے زیادہ یقین ہوتا تھا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ تو اپنی قوم کو میں مارے مارے پھرتے اور ان کو دعوت میں، تو پھر اخیر وہ کہہ بیٹھے کہ اگر تو اے صالح علیہ السلام اتنے ہی سچے ہیں اور آپ کو اتنی بات حق ہے آپ کی، تو ہم تب مانیں گے یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایسی اونٹنی نکلے کہ جس کا قد جو ہے سب ہماری اونٹنیوں سے زیادہ ہو اور دودھ بھی اس کا کافی زیادہ ہو۔ ایسی صفات انہوں نے ساتھ شرط لگائی، صرف اونٹنی نہ نکلے بلکہ یہ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام، اب یہ آزمائش آ گئی، اب وہ ان کو یقین تھا کہ اللہ قادر ہے، کیونکہ سبب تو یہ ہے کہ اونٹ میں سے اونٹ، اونٹنی میں سے اونٹ پیدا ہو، بکری میں سے بکری، گائے میں سے گائے، یہ سبب ہے۔ لیکن وہ دائی تھے تو ان کو یقین تھا کہ اللہ پاک کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ پاک اس پہاڑ میں سے، اور جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے اونٹنی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کر کے دکھائے۔ اور انہوں نے دعا کی اللہم اخرج، یا اللہ تو اس پہاڑ سے جیسے یہ چاہتے ہیں ویسی اونٹنی نکال دے۔ ابھی یہ دعا مکمل ہی ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اونٹنی کو پیدا فرما دی۔ تو کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اور جو صفات تھی اسی صفات والی اونٹنی آ گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی، اسباب کے خلاف اللہ نے کیا، بغیر اسباب کے کیا اور اسباب کے خلاف کیا۔ سبب تو تھا کہ اونٹنی سے اونٹ پیدا ہو، جی تو وہ سبب سے، لیکن سبب کے خلاف اللہ نے پہاڑ میں سے، آجا کہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو اتنی بڑی اللہ کی قدرت، اب اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ ایسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا، اتنے بڑے اللہ کو، تو ہمارے اوپر اللہ کو کتنی طاقت ہے، کیوں نہیں اللہ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے؟ اتنی بڑی قدرت ہے اللہ پاک کو۔ تو وہ جو ہے انہوں نے وہ معجزے کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب آ گیا ان کا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ بھائی اب جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ بھئی اب ہم یہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں تاکہ تم اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ یہ بار بار یہ واقعات کس لیے بیان ہوتے؟ تاکہ انسان کا یقین بڑھتا چلا جائے اللہ کی قدرت پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی بڑائی، ساری چیزوں پر۔ فرمایا کہ یہ کلمے کے ذریعے سے ہوگا۔ کلمہ جو ہے اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ طلب ہو، کلمے کی دعوت ہو تو اللہ کی عظمت ہمیں ملے گی۔ فرمایا کہ ابو لہب جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، جی کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آپ کے خاندان میں سے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن اس کے اندر طلب نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو باندی ابو لہب کے پاس خوشخبری لے کر آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس کو فوراً آزاد کر دیا۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر غلاموں اور باندیوں کو ایسے مفت میں آزاد کرنے کا رواج نہیں تھا، پیسے ان کو پیسے دینے پڑتے تھے۔
تو وہ فوراً ان کو آزاد کر دیا اس خوشی کے اندر کہ اللہ نے میرا بھتیجا پیدا کیا. لیکن چونکہ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس لیے اب کہاں پہنچ گئے؟ تبت یدا ابی لہب، کہ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جی کہاں سے آئے؟ حبشے سے آئے، اور نہ رنگ نہ روپ، کالا رنگ ہے جی، ہری چیز نہ شکل کسی اعتبار سے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ان کا مالک تھا وہ ان کو اپنے انسانوں کے ساتھ اپنے بکریوں کے باڑے میں ان کو جگہ دیتا تھا، غلام تھے ان کے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا تو اللہ نے عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا. فرمایا وہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے جن کے دادے کا بھی نہیں پتہ نام. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے اندر کلمہ ہوگا وہ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہم قبل الاسلام